ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدر کرار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھال لی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ حضرت علی کی عمر ابھی 10 سال تھی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور پھر ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دور میں یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ پھر اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھنے لگا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ کا؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ کا۔ زاہد نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت تقریباً 29 سال کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور انہیں کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا کہ آپ وہ چیز جانتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ پھر جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الشعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ آپ پر غصہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں عبد المطلب کے سارے بیٹے مدعو کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے توحید و رسالت کا پیغام رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت علی کی کمسنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور وہ رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر صبح کے وقت انہیں خبر ملی کہ اللہ کے نبی تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کریں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شہزادی کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی شہزادی کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کرام کی تحریک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔
اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ کو تحفتاً دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھایا۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر سے فرمانے لگے اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما، انہیں ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کو خوش نصیب بنا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ ناظرین، رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلے فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیج دیں، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال تھی، لیکن آپ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ آپ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا، کہنے لگا کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ حضرت علی نے اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا۔ وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا، بنو نذیر کے ہاں مقیم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن کے بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز غروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعے سے باہر نکلا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعینات تھے۔ اس دوران عرب کا مشہور شہ سوار عمرو بن عبد اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبد کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تو ضرور مان لے گا۔ عمرو بن عبد نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ عمرو بن عبد نے آپ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ عمرو بن عبد بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت علی نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمرو بن عبد غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے میں عمرو بن عبد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کے ہمراہ قبیلہ طے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ طے کے بت خانے کو مسمار کر دیں۔ حضرت علی اپنے لشکر کے ہمراہ اس تیز رفتاری سے قبیلہ طے پر حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آپ نے قبیلہ طے کا بت خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ قبیلہ طے والے فرار ہو گئے۔ اس مارکے میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قبیلہ طے کا حاکم عدی بن حاتم شام کی جانب فرار ہو گیا، جبکہ قبیلہ طے کی مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی کو لشکر اسلام نے قیدی بنا دیا، جسے مدینہ منورہ میں قید خانے میں رکھا گیا۔ ناظرین، 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ عیسائی رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لیکن اس مارکہ میں لڑائی نہ ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 روز تک تبوک میں ٹھہرے رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس مارکے کے لیے روانہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ نہیں رکھا اور آپ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ منورہ سے لشکر لے کر نکلے تھے کہ منافقوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ کی صحبت ناگوار گزرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بت اونھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو توڑ دیا۔ ناظرین، 10 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دست مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم ان کے سپرد کیا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہی ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، علی کے سینے کو کشادہ فرما کر اس کی زبان راست کو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن روانہ ہو گئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کر لیا۔ یوں آپ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
ناظرین، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے طباق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں سے اس شخص کو عنایت فرمائیں جو آپ کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے۔ اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا سیب اٹھایا۔ اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا کہ یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ عمر بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسرا سیب اٹھایا جس کے ایک جانب یہ لکھا تھا، یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ عثمان کا دشمن رحمان کا دشمن ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے طباق میں سے چوتھا سیب اٹھایا جس کے ایک جانب لکھا تھا، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا تھا، علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا اور کہنے لگے، امیر المومنین، بلا شبہ حضور علیہ السلام نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک آپ نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا جواب سنا تو آپ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے امامت کے لیے درخواست کی لیکن آپ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہے اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ موجود تھے اور آپ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ حضرت عثمان کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب آگ اور ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے غدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی بھی ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، تمہیں یاد ہے حضور علیہ السلام نے غدیر خم والے دن اللہ اور اس کے رسول سے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مجمع میں 30 افراد نے بآواز بلند کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی کو 3 ایسی بہترین فضیلتیں عطا کی گئیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، پہلی فضیلت یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔
تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیچیدہ مسئلہ آ گیا جس کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے سے آگاہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے جس سے آپ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ سو رہے تھے اور آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی اور آپ کو اپنی یہ کنیت بے حد عزیز تھی۔ ناظرین، حضرت انطرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس آپ کے غلام قمبر نے آ کر کہا، امیر المومنین، آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے۔ آپ کے گھر والوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے اور میں نے آپ کے واسطے کچھ مال چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ قمبر نے کہا، چلیے اور دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ پھر قمبر آپ کو ایک مکان میں لے گیا جہاں ایک بڑے برتن میں سونے اور چاندی کے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو قمبر سے فرمایا، تجھے ماں گم کرے، تو نے ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر میں آگ داخل ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وزن کروایا اور اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بیدار اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں اس قدر خشوع و خضوع حاصل تھا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہتی، یہاں تک کہ جسم پر ہونے والی کسی واردات کی خبر بھی نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا جو جسم میں اتنی گہرائی تک چلا گیا کہ اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو تم اس تیر کو نکال لینا۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس تیر کو نکال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے اف تک نہ کی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے تھے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر پھیل گئی کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ جل نہ جائیں۔ لوگ برابر آپ کو آوازیں دیتے رہے مگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر نماز کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو پھر معلوم ہوا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے اور یہ وہ امانت ہے جسے زمین و آسمان بھی اٹھانے سے قاصر رہے، اور میں بھی اسی وجہ سے کانپ اٹھتا ہوں کہ کہیں میں اس امانت کا حق صحیح طریقے سے ادا نہ کر پاؤں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس دوران ایک شخص کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ اس نے دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے ان دونوں کو 8 درہم دیے اور کہنے لگا، یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اس لیے 5 درہم میرے ہیں،
جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، رقم دونوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو دونوں شخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمانے لگے، جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، یہ منصفانہ فیصلہ ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حاضرین محفل بھی حیران ہو گئے۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، جن میں سے اس نے 8 کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی مختصر تھی۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جامع العلوم ہے۔ اگر قرآن مجید جامع العلوم ہے تو کیا قرآن مجید میں آپ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا علم موجود ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں تھا، جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہے اس میں سے تھوڑا مشکل سے نکلتا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، وہ اچھی زمین میری ٹھوڑی ہے، جبکہ خراب زمین تیری ٹھوڑی ہے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھ کر اس پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور سورج پلٹ آیا، پھر آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ کے پاس ایک انتہائی مشکل مقدمہ آیا، جس میں ایک عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی۔ اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی دیت کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ جس شخص کے نام نکلا آپ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دیت کے 3 حصوں کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ مسکرا دیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا، جو بارگاہ خداوندی میں زار و قطار روتے ہوئے کہہ رہا تھا، الہی تو تاریکیوں اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے، تو بیماروں کی تکلیف دور فرماتا ہے۔ اے حرم کعبہ کے مالک، تو کبھی نہیں سویا جبکہ تیرے گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام سو گئے۔ الہی تیری ذات پاک کی امیدیں لے کر مخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہے، میری خطا کو بھی معاف فرما، اور تیرے سوا کون نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا، اے امیر المومنین، میں بڑی بے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا، وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بد دعا کی، اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو، میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں میرا باپ اونٹنی سے گر گیا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہو گیا۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے زمانے میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور اسے فرمایا کہ وہ فلاں مکان میں جائے اور وہاں جا کر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جب وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا تم دونوں کیوں جھگڑ رہے تھے؟ مرد نے کہا امیر المومنین میرا اس عورت سے کل نکاح ہوا تھا، رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل کو جانے کا حکم دیا۔ جب تمام حاضرین محفل چلے گئے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی تھی۔ آپ نے فرمایا تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ سے وعدہ کر لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ آپ نے فرمایا تم جوانی میں بہت خوبصورت تھیں اور تمہارا چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھیں۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن تم دونوں نے زنا کیا جس سے تم حاملہ ہو گئیں۔ تمہاری ماں نے تمہاری پردہ پوشی کی اور تم نے خفیہ طور پر ایک بچہ جنا جسے تم نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا۔ جب تم اس بچے کو چھوڑ کر جانے لگیں تو ایک کتا اس بچے کی جانب لپکا جسے تم نے پتھر مار دیا اور وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کے سر میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ تم نے اس بچے کا سر اپنے دوپٹے سے باندھا اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کچھ خبر نہ لی۔ اس عورت نے اعتراف کر لیا کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا تھا اور اس نے ایک بچہ جنا تھا جسے اس نے دیوار کے نیچے ڈال دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کی پرورش کی تھی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اسی شہر میں آ گیا اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا سر کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا اور ان لوگوں سے ان کے حالات دریافت فرمائے۔ قبروں سے وعلیکم السلام کی آوازیں بلند ہوئیں اور اہل قبور نے آپ سے اپنے گھر والوں کے حالات دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے مال کو وارثوں نے تقسیم کر دیا، تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہونے کے بعد در بدر پھرنے لگے، تمہارے مضبوط اور اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اہل قبور نے کہا امیر المومنین ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ گئے اور ہم نے جو کچھ دنیا میں خرچ کیا وہ یہاں پا لیا، اور ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیں اس میں خسارہ اٹھانا پڑا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی دیوار کے نیچے بیٹھے مقدمے کا فیصلہ فرما رہے تھے جو کمزور تھی۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ دیوار کمزور ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی جاری رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ چنانچہ مقدمے کی کارروائی جاری رہی۔ جب آپ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ دیوار گر پڑی۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جہاں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا تو اس نے بتایا میں نے چوری کی تھی۔ ابن القوا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا ہے۔ ابن القوا نے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم ان کا تذکرہ خیر سے کرتے ہو۔ اس غلام نے کہا انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا ہے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور دعا فرمائی۔ پھر جب رومال کھولا تو اس کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کبھی نہ کٹا ہو۔ ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت طغیانی آ گئی جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک اور امامہ شریف پہنا اور چادر زیب تن فرمائی، گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ حسنین کریمین اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔
دریائے فرات پر پہنچ کر آپ نے اپنے عصا سے دریائے فرات کی جانب اشارہ کیا، جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المومنین بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ حضرت علی کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس شخص نے اس درندے کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ درندہ آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ ناظرین، مقام صفین پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر لشکر سمیت ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہیں تھا۔ لشکر نے آپ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ نے ایک جانب جا کر فرمایا، یہاں کھدائی کرو۔ اس جگہ زمین کی کھدائی شروع ہوئی لیکن ایک بھاری پتھر سامنے آ گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر وہ پانی پی لیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشقیں پانی سے بھر لیں تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر قریب واقع ایک گرجا کا پادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے درخواست کی کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخر الزمان کا وصی ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی آخر الزمان کے وصی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان اکابر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی منصب خلافت بیٹھنے کو تیار نہیں تھا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے جو سنگین غلطی وہ کر چکے تھے اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی تو انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، تم 2 دن کے اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لو کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں گے ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے منصب خلافت قبول فرما لیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اس دوران بصرہ تشریف لے گئیں۔ بصرہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے کی خبر ملی تو آپ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو قاتلین عثمان سے کی جائے کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر واپس پہنچے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد
اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فتنے کی پیشن گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے عثمان کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن کی بات سن کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون اور مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی۔ پھر نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہماری اطاعت کرو، اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ صبح کے وقت 9,500 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ذی وقار کے مقام پر پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ حالات بہت تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ہم لوگوں کو اختلاف رائے اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا، آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں، اور آپ حضرات نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیقار کی بات سننے کے بعد فرمایا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المومنین، آپ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت قیقار سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی کو بھی اس پر آمادہ کر لو۔ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا، اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی تلاشی شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر شب خون مار دیں۔ ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمجھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ معاملہ صلح صفائی سے نبٹ جائے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان پر ہے۔ حضرت طلحہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، تم ایک دن علی سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اگر آپ مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلاتے تو میں ہرگز آپ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں احنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرو بن جرموز آپ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خادم نے عمرو بن جرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمرو بن جرموز جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام کی تلوار دیکھ کر فرمایا، اے بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرو بن جرموز نے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو آپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پھر اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ میں گم تھے کہ مروان بن حکم نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں بصرہ لے جایا گیا جہاں آپ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار جانثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے اکابر صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں جس سے ناکا نیچے گر پڑا۔ آپ نے حضرت محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور عماری کے مقام پر تشریف لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔
بعد ازاں دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بصرہ کی 40 عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد بصرہ روانہ ہوئے، جہاں لوگ جوک در جوک آپ سے بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور خود کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے بعد اسے دارالخلافہ مقرر کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ تمام امور خلافت اب مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ سے انجام دیے جائیں گے۔ اس دوران انتظامی امور میں آپ نے مختلف تبدیلیاں فرمائیں۔ مدائن پر یزید بن قیس کو گورنر مقرر کیا گیا، خراسان پر خالد بن قاس کو گورنر مقرر کیا گیا، موصل اور شام سے متصل دیگر علاقوں پر اشتر نخی اور اصفہان پر محمد بن سلیم کو گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت اسبغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج کل حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا مزار موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب یہاں آل رسول کا ایک قافلہ قیام کرے گا، اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے اور اسی میدان میں اہل بیت کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ جگہ شہیدوں کا مدفن ہوگی اور زمین و آسمان ان لوگوں پر روئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص رہتا تھا جو آپ کی خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچاتا تھا اور جاسوسی کا کام انجام دیتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس سے فرمایا تو میری خبریں میرے دشمنوں کو پہنچاتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کو یوں جھوٹ پر دلیر دیکھا تو فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہ شخص چلانا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کی حامی بھر لی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا اور اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے گا تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھری۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا۔ یہ تینوں لوگ مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ پر دوسرا وار کر دیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔
ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اس تلوار کو 40 دن تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق خدا کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جاں بر نہ ہو سکا تو تم قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی بار سے اسے قتل کر ڈالنا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو رو پڑے۔ آپ نے پوچھا، اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ امام حسن نے عرض کیا، والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ نمبر 1، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ نمبر 4، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کر دے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کر دے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے یہ وصیت فرمائی، میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غسل دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔